بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو قید میں۔ شہنشاہ فراز صاحب کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس کے دائیں پہلو میں ملکہ حیرت اور بائیں پہلو میں ملکہ جبیں شکن بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے جادوگر شہنشاہ کے سامنے سر جھکائے اپنے اپنے درجے کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے۔ پورے دربار پر موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ آخر شہنشاہ فراز صاحب نے اس پر سکوت کا پردہ چاک کیا اور گرجدار آواز میں بولا، اب تک جنگوں میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب تک عمرو عیار کو امیر حمزہ سے علیحدہ نہیں کیا جاتا، ہم امیر حمزہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی پوری توجہ عمرو عیار کی گرفتاری پر دینی چاہیے۔ اسی لیے میں عمرو عیار کو اپنی قید میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بولو، تم میں سے کون ایسا ہے جو عمرو عیار کو قید کر کے میرے سامنے لے آئے؟ پہلے تو چند لمحے سب خاموش بیٹھے رہے۔ وہ سب عمرو عیار کی عیاری سے خوفزدہ تھے۔ آخر ایک جادوگر تو اٹھا اور اس کا نام عیار جادوگر تھا، اور وہ جادو اور عیاری دونوں میں طاق تھا۔ عمرو عیار کو گرفتار کرنے کے لیے میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں، اور مجھے اپنے جادو اور عیاری پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے۔ اس نے بڑے جوشیلے لہجے میں کہا۔ شاباش، تم واقعی عمرو یار کی ٹکر کے آدمی ہو۔ جاؤ اور اپنا لشکر لے جا کر عمرو کو گرفتار کر کے میرے حضور لے آؤ۔ میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ اس کی آئندہ 7 نسلیں بھی عیاری کے نام سے توبہ کر لیں گی۔ شہنشاہ فراز صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور عیار جادوگر بادشاہ کو سلام کر کے دربار سے باہر نکل آیا۔ اسے اپنے اوپر مکمل اعتماد تھا کہ وہ عمرو عیار کو گرفتار کر لے گا۔ چنانچہ اپنے محل میں پہنچنے کے بعد اس نے اپنا جادو کا سامان ایک تھیلے میں ڈالا اور خود ایک غریب لکڑہارے کا بیس بدل کر محل سے باہر نکل آیا۔ وہ اکیلا ہی عمرو کو قید کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنا لشکر ہمراہ نہیں لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عمرو عیار امیر حمزہ کے لشکر کے قریب ضرور مل جائے گا، اسی لیے وہ جادو کے زور سے اڑا اور پھر اڑتے اڑتے وہ امیر حمزہ کے لشکر کے قریب ایک گھنے جنگل میں اتر گیا، اور لکڑہارے کے بیس میں وہ لکڑیاں کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ اسے عمرو عیار کا انتظار تھا۔ ادھر عمرو عیار اپنی زنبیل بغل میں دبائے جنگل میں گھومتا پھر رہا تھا۔ وہ اس تاڑ میں تھا کہ اگر شہنشاہ فراز صاحب نے امیر حمزہ کے لشکر کا اندازہ لگانے کے لیے کسی کو بھیجا ہو تو اسے پکڑ کر افراز صاحب کے تازہ ترین عزائم سے باخبر ہو سکے۔ چنانچہ گھومتے گھماتے وہ اس جگہ نکلا جہاں عیار جادوگر لکڑہارے کے بیس میں لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا۔ کون ہو تم اور کس کی اجازت سے لکڑیاں کاٹ رہے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ یہ جنگل میری ملکیت ہے اور میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی لکڑیاں نہیں کاٹ سکتا؟ عمرو نے بڑی گرجدار آواز میں لکڑہارے سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں غریب لکڑہارا ہوں جناب، اور یہاں سے قریب ہی ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آج تک تو کسی نے مجھے لکڑیاں کاٹنے سے منع نہیں کیا، آج پہلی بار آپ نے مجھے روکا ہے۔ لکڑہارے نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ تم نے اگر لکڑیاں کاٹنی ہیں تو مجھے نذرانہ دو، ورنہ میں تمہیں پکڑ کر سردار امیر حمزہ کے پاس لے جاؤں گا، اور سردار امیر حمزہ بغیر اجازت کے لکڑیاں کاٹنے کے جرم میں تمہیں قتل کر دیں گے۔ خواجہ عمرو نے للچائی ہوئی نظروں سے لکڑہارے کے کلہاڑے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ کلہاڑا بے حد خوبصورت تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ خواجہ عمرو یار بے حد لالچی تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ ہر شخص سے کچھ نہ کچھ وصول کر لے۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لکڑہارے نے جواب دیا۔ اور کچھ نہیں ہے تو یہ کلہاڑا ہی دے دو، خواجہ عمرو یار نے جواب دیا۔ مگر پھر میں لکڑیاں کیسے کاٹوں گا؟ لکڑہارے نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ خواجہ عمرو یار جب کسی سے مانگتا ہے تو لیے بغیر نہیں ٹلتا۔ عمرو یار نے لکڑہارے پر روب جماتے ہوئے کہا، اچھا تو آپ ہی ہیں خواجہ عمرو یار، جن کے کارناموں کی دور دور تک شہرت ہے؟ واہ واہ، میں تو بڑا خوش قسمت انسان ہوں جسے اتنے بڑے عیار کی زیارت نصیب ہوئی۔ لکڑہارے نے تیزی سے آگے بڑھ کر عمرو عیار کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے، اور خواجہ عمرو یار اپنی تعریف اور شہرت کا سن کر اور بھی اکڑ گئے۔ اس وقت نہ ہی انہیں عیاری یاد رہی اور نہ ہی انہوں نے سوچا کہ وہ کسی پھندے میں نہ پھنس رہے ہوں۔ عیار جادوگر نے جیسے ہی عمرو عیار کے ہاتھ پکڑے، اسی لمحے اس نے انہیں چومنے کے بہانے ایک منتر تیزی سے پڑھا، اور دوسرے لمحے خواجہ عمرو عیار کے جسم کے گرد جادو کی رسیاں بجلی کی سی تیزی سے لپٹتی چلی گئیں، اور خواجہ عمرو عیار ان رسیوں میں بری طرح سے جگڑے گئے۔ اب وہ اپنے ہاتھ پیر بھی نہ ہلا سکتے تھے۔
اس وقت انہیں خیال آیا کہ وہ کسی جادوگر کے پھندے میں پھنس گئے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو دل ہی دل میں ملامت شروع کر دی، کیونکہ خوام خواہ لالچ کے چکر میں آ کر وہ اس کے ہاتھوں پھنس گئے۔ بہرحال وہ نامی گرامی عیار تھے، اسی لیے اس پھندے سے رہائی حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دیں۔ ہاں ہاں ہاں، میرا نام عیار جادوگر ہے اور میں تمہیں پکڑنے کے لیے آیا ہوں، اور دیکھو میں نے کتنی آسانی سے تمہیں قید کر لیا ہے۔ اب تم میرے پنجے سے رہا نہیں ہو سکتے، اور میں تمہیں شہنشاہ افراسیاب کے سامنے پیش کر کے خوب انعام حاصل کروں گا، اور تمام جادوگروں پر میری دھاک بیٹھ جائے گی۔ عیار جادوگر نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، واہ واہ میرے بولے جادوگر، تم کتنی جلدی اپنی اصلیت بتلا بیٹھے۔ خواجہ عمرو عیار کا نام ہی بذات خود ایک بہت بڑی عیاری ہے، اس کا نام لیتے ہی تمہاری تمام عیاری دھری کی دری رہ گئی۔ میں عمرو عیار نہیں ہوں، بلکہ عمرو عیار کا ایک ادنا سا شاگرد ہوں۔ جب تم مجھے لے جا کر شہنشاہ افراسیاب کے سامنے پیش کرو گے تو اسے خود ہی پتہ چل جائے گا تم کتنے بھولے ہو، اور پھر وہ تمہیں انعام دے گا۔ اس کے متعلق تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ خواجہ عمرو عیار نے پینتھرا بدلتے ہوئے کہا، اب چاہے تم کچھ بھی کہو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم ہی عمرو عیار ہو، میں تمہیں ضرور شہنشاہ افراسیاب کے سامنے لے جاؤں گا۔ عیار جادوگر نے جواب دیا، مگر عمرو کی بات سے اس کے دل میں شک جڑ پکڑ گیا تھا کہ کیا واقعی یہی عمرو عیار ہے یا نہیں۔ دراصل جتنی آسانی سے اس نے عمرو عیار کو پکڑ لیا تھا، اس سے بھی وہ شک میں مبتلا ہو گیا تھا کہ عمرو عیار اگر اصل ہوتا تو اتنی آسانی سے قابو میں نہ آتا، مگر اب وہ اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم عمرو عیار نہیں ہو؟ اگر تم ثابت کر دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عیار جادوگر نے سوچتے ہوئے کہا، ثبوت دینے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ تم مجھے افراسیاب کے پاس لے جاؤ، پھر تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ عمرو یار نے اسے اور مشکوک کرنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور ضرور شہنشاہ افراسیاب کے پاس لے جاؤں گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عیار جادوگر نے جواب دیا، اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر عمرو یار پر پھونکا، اور منتر پھونکتے ہی عمرو یار ایک پرندہ بن گیا، جس کی دونوں ٹانگیں رسی سے بندھی ہوئی تھیں، اور اس کے گلے میں بھی جادو کی رسی پڑی ہوئی تھی، جس کا ایک سرا جادوگر کے ہاتھ میں تھا۔ چنانچہ عیار جادوگر نے عمرو کی رسی پکڑی اور خود بھی ہوا میں اڑنے لگا۔ اس کے پیچھے پیچھے عمرو عیار بھی پرندے کے روپ میں اڑ رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ اس بار برے پھن سے یہ جادوگر تو واقعی عیاری میں اس کا بھی باپ نکلا۔ عیار جادوگر عمرو عیار کو لیے ہوئے ہوا میں اڑتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے نیچے ایک بارات جاتی نظر آئی۔ بارات میں موجود دلہن بے حد خوبصورت تھی، اور عیار جادوگر بے حد عیاش بھی تھا۔ چنانچہ جب اس نے اتنی خوبصورت دلہن دیکھی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس دلہن کو بھی اغوا کر کے ساتھ لے جائے اور اپنے حرم میں ڈال دے۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اترا اور عمرو یار کو ایک درخت پر بٹھا کر خود اس بارات کی طرف چل پڑا، تاکہ بارات پر جادوگر کے تمام باراتیوں کو بے ہوش کر دے اور دلہن کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جیسے ہی عیار جادوگر عمرو عیار کو چھوڑ کر آگے بڑھا، عمرو تیزی سے درخت سے اڑا اور اڑتا ہوا واپس اپنے جنگل کی طرف جانے لگا۔ وہ جلد سے جلد امیر حمزہ کے خیمے میں پہنچنا چاہتا تھا، تاکہ امیر حمزہ سلیمانی انگوٹھی اس جادو کی رسی سے لگا کر اسے قید سے نجات دلا دیں۔ دراصل جادوگر اسے درخت سے باندھنا بھول گیا تھا، اسی لیے عمرو یار کو بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ جتنی تیزی سے بھی اڑ سکتا تھا اڑتا رہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ امیر حمزہ کے لشکر تک پہنچتا، اچانک ہوا میں زوردار گونج پیدا ہوئی، اور دوسرے لمحے ایک عقاب ہوا میں اس پر چھپٹ پڑا، اور عمرو یار چونکہ اس وقت ایک چھوٹے سے پرندے کے روپ میں تھا، اسی لیے عقاب نے اسے اپنا شکار بنانا چاہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ چند لمحوں بعد وہ عقاب کے طاقتور پنجوں میں پھنسا ہوا تھا، اور عقاب اسے اپنے پنجوں میں لیے دور ہوا میں اڑتا چلا گیا۔ اب عقاب بیچارے کو کیا پتا تھا کہ وہ کسی پرندے کی بجائے دنیا کے سب سے بڑے عیار کو اپنے پنجوں میں دبائے لیے جا رہا ہے۔ ادھر عمرو عیار کی یہ سوچ کر روح فنا ہوتی جا رہی تھی کہ عقاب نے اسے پرندہ سمجھ کر نوچ نوچ کر کانا شروع کر دینا ہے، اور اس طرح خواجہ عمرو یار ایک عقاب کے پیٹ میں پہنچ جائے گا۔ عقاب اڑتا ہوا ایک پہاڑی کی طرف بڑھ گیا، اور پھر پہاڑی کی چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا۔ عمرو یار پرندے کے روپ میں ابھی تک اس کے پنجوں میں پھنسا ہوا تھا۔ پہاڑی پر بیٹھتے ہی عقاب نے اپنی تیز نظریں خواجہ عمرو یار پر ڈالیں، اور پھر اس کی خوفناک چونچ بجلی کی سی تیزی سے عمرو یار کی طرف بڑھی، اور عمرو یار نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔
مگر دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عقاب اس کے گلے میں بندھی ہوئی رسی کو اپنی چونچ سے نوچ رہا ہے۔ چونکہ پرندوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اسی لیے عقاب نے جلد ہی وہ رسی اس کے گلے سے نوچ کر دور پھینک دی، اور اسی لمحے عمرو یار نے اپنے دونوں پاؤں آگے بڑھا دیے اور عقاب نے اس کے پاؤں میں بندھی ہوئی رسیاں بھی نوچ پھینکیں۔ اس رسی کے علیحدہ ہوتے ہی عمرو یار کے ہاتھ آزاد ہو گئے، اور اس نے بڑی تیزی سے اپنی بغل میں موجود زنبیل میں سے سنگ سلیمانی نکال لیا۔ جیسے ہی سنگ سلیمانی اس کے ہاتھ میں آیا، عیار جادوگر کا جادو ختم ہو گیا اور خواجہ عمرو یار اپنے اصلی روپ میں آ گیا۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ اس کے اصل روپ میں آتے ہی وہ عقاب کے پنجوں سے نکل گیا، اور عقاب خوف زدہ ہو کر پھڑ پھڑاتا ہوا ہوا میں اڑ گیا۔ بہت بہت شکریہ پیارے عقاب، تم نے مجھے اس قید سے چھڑوایا، میں ضرور کبھی نہ کبھی تمہارے کام آؤں گا۔ عمرو یار نے عقاب سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اگر عیار جادوگر اس کو ملا تو وہ اسے پورا مزہ چکھائے گا۔ یہی سوچتا ہوا وہ پہاڑی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ ادھر عیار جادوگر عمرو عیار کو پرندے کے روپ میں درخت پر بٹھا کر تیزی سے بارات کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت وہ ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں تھا۔ جلد ہی وہ بارات کے قریب پہنچ گیا۔ دلہن درمیان میں چل رہی تھی، اور قریب جا کر جب عیار جادوگر نے دلہن کو دیکھا تو وہ اسے اتنی خوبصورت نظر نہ آئی جتنی اسے آسمان پر سے نظر آئی تھی۔ وہ ایک عام سی عورت تھی، اور اس میں ایک بہت بڑا عیب یہ تھا کہ آنکھوں سے بھینگی تھی۔ جیسے ہی عیار جادوگر نے اس کی آنکھوں میں بھینگا پن دیکھا، اس کے دل میں شدید نفرت پیدا ہوئی، اور وہ واپس مڑ آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ خوام خواہ اتنا جھنجھٹ پالا، چنانچہ وہ اپنے آپ پر لعنت ملامت کرتا ہوا واپس اس درخت کے پاس آیا، مگر وہاں پہنچ کر حیرت سے اس کی سٹی گم ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ عمرو درخت پر سے غائب ہے، اس وقت اسے خیال آیا کہ اس نے دلہن کو حاصل کرنے کے شوق میں جلدی کی اور عمرو کو درخت سے نہیں باندھا۔ صاف ظاہر تھا کہ عمرو کو موقع مل گیا اور وہ اڑ گیا۔ یہ دیکھتے ہی عیار جادوگر بھی ہوا میں اڑتا ہوا واپس اسی جنگل کی طرف جانے لگا۔ اسے پورا یقین تھا کہ عمرو ادھر ہی واپس گیا ہوگا۔ وہ پوری رفتار سے اڑتا چلا جا رہا تھا تاکہ جلد از جلد عمرو کو پکڑ سکے۔ اڑتے اڑتے اچانک دور اس کی نظر ایک پہاڑی پر پڑی، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عمرو اپنے اصلی روپ میں پہاڑی پر کھڑا اور اس کے سر پر ایک عقاب اڑ رہا ہے، اور عمرو منہ اٹھائے عقاب سے کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا جادو زائل ہو چکا ہے، اور اب عمرو کو ایک بار پھر عیاری سے قابو کرنا پڑے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ عمرو پر جادو کا اثر تب ہی ہو سکتا ہے جب عمرو یار ہوشیار نہ ہو، ورنہ وہ اسم اعظم پڑھ کر اس کا جادو زائل کر سکتا ہے۔ ہاں، ایک بار جادو ہو جائے تب وہ اسم اعظم نہیں پڑھ سکتا۔ چنانچہ عیار جادوگر فوراً نیچے اترا، اور پھر پہاڑی کے دامن میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کے روپ میں بیٹھ گیا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس نے دلہنوں والا لباس پہنا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی لمحے اسے عمرو عیار پہاڑی سے نیچے اترتا نظر آیا، اور عیار جادوگر نے اور بھی زیادہ زور سے رونا شروع کر دیا۔ عمرو تک بھی اس کی آواز پہنچ گئی، اور عمرو تیزی سے اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ اور یہاں اکیلی بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ عمرو نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ ویسے وہ لڑکی کی بے پناہ خوبصورتی سے بھی بےحد متاثر ہوا۔ مجھے میرے گھر پہنچا دو، مجھے میرے گھر پہنچا دو، لڑکی نے بری طرح سے روتے ہوئے کہا۔ لڑکی، گھبراؤ مت اور مجھے بتلاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ عمرو لڑکی کے رونے سے بے حد متاثر ہوا، اور اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میری آج شادی ہوئی ہے اور میں اپنے دلہا کے ساتھ بارات کے ہمراہ جا رہی تھی کہ اچانک ایک نوجوان وہاں آ گیا، اور اس نے نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا کہ میرا دلہا اور تمام باراتی بے ہوش ہو گئے، اور اس نوجوان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا دماغ موف ہو گیا ہو۔ میں اس کے ساتھ خاموشی سے چلی آئی۔ وہ مجھے لے کر ایک درخت کے پاس آیا، اور پھر اس نے غصے میں چیخنا شروع کر دیا کہ عمرو یار بھاگ گیا، عمرو یار بھاگ گیا۔ پھر اس نے نہ جانے کیا پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اڑنے لگا۔ اڑتے اڑتے جب ہم اس پہاڑی کے پاس پہنچے تو اس نے مجھے یہاں بٹھایا اور خود ایک غار میں گھس گیا۔ اس کے علیحدہ ہوتے ہی مجھے ہوش آ گیا، اور مجھے میرے والدین اور میرا دلہا یاد آ گیا، اسی لیے میں رونے لگی۔ اب تم مجھ پر رحم کرو اور مجھے اس نوجوان کے آنے سے پہلے میرے گھر پہنچا دو۔
میں تمہاری بےحد مشکور ہوں گی۔ لڑکی نے بڑے عاجزانہ لہجے میں امرو سے مخاطب ہو کر کہا، وہ ضرور عیار جادوگر ہوگا، آنے دو اس کو، میں اس کو بتلاؤں گا کہ امرو عیار کیا چیز ہے۔ امرو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، عیار جادوگر؟ ہائے، وہ جادوگر تھا، اسی لیے مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ مگر تم کیا کر سکتے ہو، وہ جادوگر ہے، تم پر بھی جادو کر دے گا۔ لڑکی نے پریشان لہجے میں کہا، تم بے فکر رہو لڑکی، وہ جادوگر ہے تو میرا نام بھی امرو عیار ہے، مجھ پر کسی کا جادو نہیں چل سکتا، تم دیکھو گی میں کیسے اسے الو بناتا ہوں۔ امرو نے جوش میں آ کر ڈھینگ مارتے ہوئے کہا، تمہارا نام امرو عیار ہے؟ پھر تو میں یقیناً اس جادوگر سے بچ جاؤں گی۔ تمہارا بے حد شکریہ، لڑکی نے کہا اور بے اختیار امرو کے گلے سے لپٹ گئی، اور امرو بھی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ مگر دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا، کیونکہ لڑکی ایک جھٹکے سے دور ہٹ گئی اور امرو کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے محسوس کیا کہ وہ نہ تو بول سکتا اور نہ ہی حرکت کر سکتا ہے۔ اس کی حالت بالکل کسی بت کی طرح تھی۔ ہا ہا ہا، بڑے عیار بنے پھرتے تھے، دیکھا کیسے قابو کیا تمہیں، میرا نام عیار جادوگر ہے اور بڑے بڑے عیار میرے نام سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب تو مجھے مکمل یقین ہو گیا ہے کہ تم ہی امرو عیار ہو، اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، لڑکی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ اپنے اصلی روپ میں آ گیا، اور امرو عیار بھی دل ہی دل میں عیار جادوگر کی عیاری کا قائل ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر اس کی عیاری میں پھنس چکا تھا، حالانکہ آج سے پہلے بڑے بڑے عیاروں کے اس نے کان پکڑوا دیے تھے، مگر نہ جانے یہ کیسا عیار تھا کہ وہ 2 مرتبہ اسے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا، وہ اس کے جادو کے زیر اثر بت بن چکا تھا۔ عیار جادوگر نے امرو عیار کو اٹھا کر کندھے پر لادا اور ایک بار پھر ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ اب وہ مسلسل اڑ رہا تھا تاکہ جلد از جلد شہنشاہ افراسیاب کے حضور پہنچ سکے۔ پھر جیسے ہی وہ طلسم ہوشربا کی سرحد پر پہنچا، اس نے افراسیاب کو امرو عیار کی گرفتاری کی اطلاع کروا دی، اور پھر امرو عیار کو اٹھائے افراسیاب کے دربار کی طرف چل پڑا۔ شہنشاہ افراسیاب اپنے کمرے خاص میں موجود عیش و عشرت میں مشغول تھا۔ خوبصورت عورتیں اس کے سامنے ناچ رہی تھیں، اور وہ خود تخت پر لیٹا ہوا تھا۔ کئی خوبصورت عورتیں اس کے پاؤں دبا رہی تھیں کہ اچانک پلنگ کے دائیں طرف زمین پھٹی اور ایک پنجہ باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے وہ کاغذ پنجے سے لے لیا اور پنجہ دوبارہ زمین میں غائب ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جب کاغذ پڑھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ عیار جادوگر امرو عیار کو قید کیے طلسم ہوشربا کی سرحد میں داخل ہو چکا ہے، اب وہ دربار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے فوراً دربار عام کا حکم دے دیا اور تمام جادوگروں کو وہاں آنے کا حکم دیا۔ وہ عیار جادوگر کا شان شایان استقبال کرنا چاہتا تھا، جس نے اس کے سب سے بڑے دشمن کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس کا حکم ملتے ہی فوراً دربار عام منعقد ہو گیا، اور پھر شہنشاہ افراسیاب بھی دربار میں پہنچ گیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ سنو درباریو، آج کا دن ہم سب کے لیے بے انتہا خوشی کا دن ہے۔ عیار جادوگر امرو عیار کو قید کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اسے لیے ہوئے جلد ہی یہاں پہنچنے والا ہے۔ میں عیار جادوگر کو بے حد انعامات سے نوازوں گا، اس نے انتہائی شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، مگر بادشاہ سلامت، امرو بہت بڑا عیار ہے، ہو سکتا ہے کہ عیار جادوگر جس کو پکڑ کر لا رہا ہے امرو نہ ہو بلکہ اس کے روپ میں کوئی اور ہو۔ ایک اور جادوگر نے، جو عیار جادوگر سے خار کھاتا تھا، دبے لفظوں میں کہا، اور شہنشاہ افراسیاب چونک پڑا۔ اس پہلو پر تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار دوڑنے لگے۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر اس کا چہرہ ایک بار پھر کھل اٹھا۔ کوئی بات نہیں، میں آئینہ سکندری سے پوچھ لوں گا کہ آنے والا اصلی امرو عیار ہے یا نقلی، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور اب مزید شک و شبے کی گنجائش نہیں رہے گی، کیونکہ آئینہ سکندری شک و شبہ سے بالا تھا۔ تھوڑی دیر بعد درباریوں نے عیار جادوگر کی آمد کا اعلان کیا، اور پھر شہنشاہ کی اجازت ملنے کے بعد عیار جادوگر کے کندھے پر امرو عیار کو لادے دربار میں داخل ہوا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں امرو عیار کو شہنشاہ افراسیاب کے سامنے کھڑا کیا، اور خود آداب شاہی بجا لاتے ہوئے کہنے لگا، حضور کا اقبال بلند ہو، خواجہ امرو عیار کو میں پکڑ کر لے آیا ہوں اور انعام کا طلبگار ہوں۔
عیار جادوگر نے انتہائی جوشیلے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے سے فخر کے تاثرات نمایاں تھے۔ سب درباری اور شہنشاہ فراسیاب بدھ کی طرح ساکن کھڑے امرو کو دیکھنے لگے۔ کیا یہ واقعی امرو عیار ہے؟ شہنشاہ فراسیاب نے غور سے امرو عیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں حضور، یہ اصلی امرو عیار ہے۔ اور پھر شروع سے آخر تک تمام واقعہ تفصیل سے عیار جادوگر نے بیان کر دیا۔ شہنشاہ کو پھر یقین نہ آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں آئینہ سکندری آ گیا۔ اے آئینہ سکندری، بتلا کیا یہ واقعی امرو عیار ہے یا اس کے بیس میں کوئی اور ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ شہنشاہ افراسیاب نے آئینے میں امرو عیار کو بت کی طرح ساکت کھڑے دیکھا، اور ساتھ ہی آواز آئی، یہ واقعی اصلی امرو عیار ہے۔ اب تو تمام دربار خوشی سے اچھل پڑا۔ شہنشاہ افراسیاب نے ہاتھ لہرا کر آئینہ سکندری کو واپس بھیج دیا۔ اب ہمیں کوئی شک نہیں رہا، یہ واقعی امرو عیار ہے۔ عیار جادوگر، آج تم سے میرے مقرب خاص ہو، اور تمہیں میں اس خوشی میں سامری جادوگر کا جادو عنایت کرتا ہوں، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اور عیار جادوگر کے چہرے پر مسرت کا آبشار بہنے لگا۔ سامری جادوگر کا جادو ملنے سے وہ بہت بڑا جادوگر بن جائے گا، اور اس کا درجہ شہنشاہ افراسیاب کے دربار میں بہت اونچا ہو جائے گا۔ وہ شہنشاہ کے سامنے جھک گیا۔ پھر شہنشاہ افراسیاب نے اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالی، اور پھر عیار جادوگر کو اسے چوسنے کا حکم دیا۔ عیار جادوگر نے فوراً بڑے مؤدبانہ انداز میں شہنشاہ افراسیاب کی انگلی چوس لی، اور انگلی چوستے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا دماغ روشن ہو گیا ہو، اور بے شمار کمالات اس کے جسم میں بھر گئے ہو۔ پھر شہنشاہ افراسیاب نے اپنے قریب ایک کرسی پر اسے بٹھا لیا۔ اب شہنشاہ افراسیاب امرو کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں امرو یار، تمہیں کون سی سزا دی جائے؟ شہنشاہ افراسیاب نے گرجدار لہجے میں کہا۔ مگر امرو یار تو جادو کے زیر اثر بول بھی نہیں سکتا تھا، اسی لیے وہ بھلا کیا جواب دیتا؟ شہنشاہ افراسیاب کی کیفیت فوراً سمجھ گیا۔ چنانچہ شہنشاہ افراسیاب نے اپنی انگلی اس کی طرف لہرائی، اور امرو کا جسم حرکت کرنے لگا۔ حرکت میں آتے ہی امرو نے بڑے مودمانہ انداز میں افراسیاب کے سامنے جھکتے ہوئے کہا، شہنشاہ افراسیاب کا اقبال بلند ہو۔ خواجہ امرو تو خود حضور کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا تھا، اسی لیے جیسے اسے پتا چل گیا کہ عیار جادوگر آپ کا بھیجا ہوا ہے، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلا آیا۔ ورنہ عیار جادوگر کی بھلا کیا طاقت تھی کہ خواجہ امرو یار کو قید کر سکے؟ امرو یار نے بڑے معذبانہ لہجے میں کہا، کیا مطلب، تم ہمارے دربار میں کیوں آنا چاہتے تھے؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونکتے ہوئے کہا، اور باقی درباری بھی حیرت سے خواجہ عمرو یار کی طرف دیکھنے لگے۔ حضور، اصل بات یہ ہے کہ میرا سردار امیر حمزہ سے شدید جھگڑا ہو گیا ہے۔ بات یہ تھی کہ میری ایک بیوی ہے جو بے حد خوبصورت اور حسین ہے۔ امیر حمزہ کے بیٹے شہزادہ اسد نے اسے زبردستی اپنے حرم میں ڈال لیا ہے۔ جب میں نے اس کی شکایت سردار امیر حمزہ سے کی، تو سردار امیر حمزہ نے اپنے بیٹے کا ساتھ دیا، جس پر میرا اور اس کا شدید جھگڑا ہو گیا، اور میں نے اس کے سامنے قسم کھائی کہ میں اس کا بدلہ اس سے ضرور لوں گا۔ اس نے میری گرفتاری اور قتل کا حکم دے دیا، اور اسی اگر مگر میں اپنی عیاری سے وہاں سے نکل بھاگا، اور جب مجھے عیار جادوگر کے متعلق معلوم ہوا تو میں نے سوچا کہ اس کے ذریعے میں آپ تک پہنچ جاؤں گا، اور آپ کے ساتھ مل کر سردار امیر حمزہ اور اس کے لشکر کو تباہ کر کے اپنی غیرت کا انتقام لوں گا۔ عمرو یار نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر عیار جادوگر چونک پڑا۔ حضور، مجھے یہ سب اس کی عیاری معلوم ہوتی ہے، آپ اس کی باتوں کا اعتبار نہ کریں۔ عیار جادوگر نے فوراً شہنشاہ افراسیاب سے مخاطب ہو کر کہا، معلوم تو ایسے ہی ہوتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ عمرو یار ٹھیک کہہ رہا ہو۔ اگر یہ ہمارے ساتھ مل جائے تو ہم سردار امیر حمزہ کے لشکر کو بآسانی تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، حضور، میں جو کہہ رہا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کا یقین کریں۔ اگر آپ اس کا ثبوت چاہتے ہیں تو آپ مجھے اور عیار جادوگر کو طلسم و شربا سے باہر بھجوا دیں، اور پھر اس سے کہیں کہ مجھے ایک بار پھر قید کر کے لے آئے۔ یہ تمام عمر سر پٹکتا رہے تو مجھے کبھی نہیں لا سکتا۔ یہ تو چونکہ میں خود چاہتا تھا اسی لیے چلا آیا۔ عمرو نے کہا، ٹھیک ہے خواجہ عمرو یار، ہم تمہاری اس بات پر اعتبار کر لیتے ہیں، مگر اس کے لیے ہماری ایک شرط ہوگی۔ شہنشاہ افراسیاب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ کی ہر شرط منظور ہے جناب، میں تو بس سردار امیر حمزہ اور اس کے لشکر سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، اور چونکہ میں اکیلا نہیں کچھ کر سکتا، اسی لیے آپ کا سہارا چاہتا ہوں۔ عمرو یار نے فوراً جواب دیا،
شرط یہ ہے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ امیر حمزہ کے پاس جو تلوار حیدری ہے وہ اسے کہاں رکھتے ہیں اور ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، یہ تو معمولی سی بات ہے حضور، میں یہ تلوار آپ کو ابھی پیش کر سکتا ہوں۔ مجھے پہلے ہی علم تھا کہ جب تک سردار امیر حمزہ کے پاس تلوار حیدری ہے انہیں کوئی نہیں مار سکتا، اسی لیے آتے ہوئے میں یہ تلوار اٹھا لایا تھا۔ عمرو عیار نے جواب دیا، اچھا کہاں ہے وہ تلوار؟ شہنشاہ افراسیاب نے خوش ہو کر کہا، اور عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے ہی لمحے ایک دو دھاری تلوار نکال کر شہنشاہ افراسیاب کے سامنے رکھ دی۔ شہنشاہ افراسیاب نے وہ تلوار ہاتھ میں لے کر دیکھی، وہ ایک عام سی تلوار تھی۔ اس کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہ تلوار ہے جس کا اتنا شہرا تھا۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ تلوار حیدری اصلی ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے سوال کیا۔ حضور آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ تلوار حیدری کی یہ خصوصیت ہے کہ اسے جب کسی جادوگر کے گلے پر چلایا جائے تو جادوگر چاہے کتنا بھی جادو پڑتا ہے تلوار پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ فوراً مر جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ اسے آزمانا چاہتے ہو عیار جادوگر کے گلے پر اس سے وار کیجئے، اگر یہ عیار جادوگر کا گلا کاٹ دے تو ٹھیک، ورنہ آپ جو چاہیں مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ عمرو عیار نے جواب دیا، کیوں عیار جادوگر، کیا خیال ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے عیار جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حضور یہ بکواس کرتا ہے، آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، یہ مجھے آپ کے ہاتھوں یہی مروانا چاہتا ہے۔ عیار جادوگر نے بکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، نہیں، ہم یہ آزمائش ضرور کریں گے۔ اگر واقعی یہ تلوار حیدری ہے تو اس پر تمہارا جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اگر یہ تلوار حیدری نہیں ہے تو پھر خواجہ عمرو یار جھوٹا اور ہم اس کو عبرتناک سزا دیں گے، لہذا تم اس امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اب عیار جادوگر اپنی جان کی فکر میں پڑ گیا، وہ شہنشاہ افراسیاب کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے شک تھا ہو سکتا ہے کہ عمرو یار جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہو، اس طرح وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ادھر عمرو یار بھی دل ہی دل میں اپنی عیاری پر ہنس رہا تھا۔ آخر جادوگر کو ایک تجویز سوجھ ہی گئی، حضور کا اقبال بلند ہو، مجھے آپ کے حکم کی تعمیل میں کیسے عجز ہو سکتا ہے؟ مگر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بجائے عمرو کی باتوں میں آنے کے لیے آئینہ سکندری سے معلوم کر لیں کہ آیا کہ یہ تلوار اصلی ہے یا نکلی؟ عیار جادوگر نے کہا، ارے ہاں، ہم آئینہ سکندری سے معلوم کر سکتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر کہا، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ لہرایا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ پر آئینہ سکندری آ گیا۔ اے آئینہ سکندری، بتلا کہ یہ تلوار واقعی تلوار حیدری ہے یا عمرو جھوٹ بول رہا ہے؟ افراسیاب نے آئینہ سکندری سے مخاطب ہو کر کہا۔ آئینہ سکندری پر اس کا جواب آ گیا کہ تلوار اصلی نہیں ہے، مگر یہ جادوگروں کو قتل کر دے گی کیونکہ اس کے دستے پر سنگ سلیمانی لگا ہوا ہے۔ او نہیں، تو یہ بات ہے، تم ان حالات میں بھی اپنی عیاری سے باز نہیں آئے، تم میرے ایک ساتھی کو میرے ہاتھوں ہی قتل کروانا چاہتے تھے، میں تمہیں اس کی عبرتناک سزا دوں گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے عمرو یار سے کہا۔ جب عمرو یار نے دیکھا کہ اس کا داؤ نہیں چل سکا تو اس نے سوچا کہ چادر عیاری اوڑھ کر ان کی نظروں سے غائب ہو جائے، مگر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ زنبیل کی طرف بڑھتا، اچانک شہنشاہ افراسیاب نے کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونک دیا اور عمرو ایک کتے کے روپ میں تبدیل ہو گیا، ایک ایسا کتا جو اپنی دم کو منہ سے پکڑنے کی کوشش میں کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر تمام دربار کہکوں سے گونج اٹھا، کیونکہ افراسیاب نے عمرو کو بڑی دلچسپ سزا دی تھی۔ اس عمرو یار کے بچے کو لے جا کر چاہے زک میں ڈال دو، یہ تمام عمر اپنی دم کو پکڑنے میں ہی گزار دے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے ایک جادوگر کو حکم دیا اور اس جادوگر نے عمرو کو گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے لے کر دربار سے باہر نکل گیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے عمرو کی گرفتاری کی خوشی میں ایک شاندار جشن منانے کا حکم دیا اور خود اٹھ کر اپنے شاہی محل کی طرف بڑھ گیا۔ چاہ زگزگ ایک انتہائی گہرا کنواں تھا، اور چونکہ یہ طلسمی کنواں تھا اسی لیے بغیر اس کے مالک کی اجازت کے اس سے باہر نکلنا بے حد مشکل تھا۔ خواجہ عمرو یار کتے کے روپ میں اس کنویں میں بڑا ہوا تھا اور حالات زمانہ پر غور کر رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس بار اس کا ہر داؤ الٹا ثابت ہو رہا تھا۔ پہلے وہ ایک معمولی سے جادوگر کے پھندے میں پھنس گیا تھا، ایک بار قسمت سے رہائی ملی تو ایک بار پھر پھنس گیا، اور اب افراسیاب کے دربار میں بھی اس کا داؤ الٹا پڑا اور وہ اب کتے کے روپ میں چاہے زکزک میں قید ہو چکا تھا۔ اب وہ یہاں سے رہائی کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔
مگر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سب سے پہلا مسئلہ اس لسمی کنویں سے نکلنے کا تھا۔ آخر سوچ سوچ کر اسے ایک ترکیب سوجھ ہی گئی۔ اس نے کنویں کی دیوار کو اپنے پنجوں سے ادیڑنا شروع کر دیا۔ جلد ہی وہ کنویں کی دیوار میں سوراخ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے پنجے تیزی سے سوراخ کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کنواں چونکہ بہت پرانا تھا، اس کی اینٹیں خاصی نرم ہو چکی تھیں، اسی لیے جلد ہی وہ اتنا بڑا سوراخ بنانے میں کامیاب ہو گیا جس میں وہ آسانی سے بیٹھ سکے۔ چنانچہ وہ اچھل کر سوراخ کے اندر گھس گیا اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ افراسیاب اس سے غافل نہیں رہے گا۔ اس نے ضرور اس کی نگرانی کے لیے کسی نہ کسی کو مقرر کیا ہوگا، اور جب نگرانی کرنے والے کو وہ کنویں میں نظر نہیں آئے گا تو ضرور اس کی اطلاع افراسیاب کو ملے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح اس کی رہائی کی کوئی صورت نکل آئے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ کنویں میں کوئی اتر رہا ہے، تو وہ اور بھی زیادہ سوراخ میں دب گیا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بونا کنویں کی تہہ میں اتر کر ادھر ادھر بغور دیکھ رہا ہے۔ بونا اتنا چھوٹا سا تھا کہ اس کا قد سوراخ سے بھی نیچے ہی تھا، اسی لیے وہ اس سوراخ میں نہ جھانک سکا، اور چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور پھر تیر کی طرح اڑتا ہوا کنویں کی سطح کی طرف بڑھ گیا۔ عمرو یار نے اپنا سر آہستہ سے باہر نکالا اور کنویں کی سطح کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر اسے کنویں کی سطح پر کچھ لوگ کھڑے دکھائی دیے۔ بونا شاید انہیں اس کی کنویں میں عدم موجودگی کے متعلق بتلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سنسناہٹ کی سی آواز آئی اور کنویں کی دیوار سمٹ کر اوپر ہونی شروع ہو گئی۔ شاید افراسیاب نے چاہے زکزک کو ختم کر دیا تھا۔ عمرو سر باہر نکالے دیکھ رہا تھا۔ جلد ہی کنویں کی تہہ اس کی سطح کے قریب آ گئی، اور دوسرے لمحے عمرو چھلانگ مار کر اس سے باہر نکل آیا اور پھر تیزی سے ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ کنویں کے ارد گرد چونکہ کوئی آدمی نہیں تھا، اسی لیے اسے جاتا ہوا کسی نے نہ دیکھا۔ کافی دور تک بھاگنے کے بعد وہ ایک باغ میں پہنچ گیا جس کے درمیان میں ایک بہت بڑا تالاب تھا۔ تالاب کا پانی سرخ رنگ کا تھا۔ عمرو یار تالاب کے کنارے پر جا کر رک گیا۔ اسے بے حد پیاس لگی ہوئی تھی، مگر تالاب کے پانی کا رنگ دیکھ کر وہ رک گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آیا یہ پانی ہی ہے یا کوئی اور چیز۔ جب پیاس کی شدت سے اس کا دم لبوں تک آ گیا تو مجبوراً وہ تالاب کی طرف بڑھا، اور پھر اس نے اپنی توتنی اس میں ڈال کر ایک گھونٹ پیا۔ پانی کا ذائقہ بے حد عجیب و غریب قسم کا تھا، مگر دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس جگہ تالاب کا پانی لگا تھا وہاں اس کی اصلی شکل نمودار ہو گئی تھی۔ یہ محسوس کرتے ہی عمر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے فوراً تالاب کے اندر چھلانگ لگا دی، اور پھر جب ڈبکی لگا کر وہ باہر نکلا تو اس کا انگ انگ مسرت سے ناچ اٹھا۔ وہ اب کتے کی بجائے اپنے اصلی روپ میں تھا۔ چنانچہ اصل روپ میں آتے ہی وہ جھپٹ کر تالاب سے باہر نکل آیا، اور پھر اس نے اپنی بغل میں موجود زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے آپ پر اوڑھ لی۔ اب وہ تمام جادوگروں کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، اسی لیے اس نے اس طرح جادو سے رہائی حاصل کرنے پر خدا کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی اس قید کا ان سب سے خوفناک بدلہ لے گا۔ وہ یہ تمام طلسم تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ چادر سلیمانی اوڑھے وہ تیزی سے باغ سے نکلا اور پھر تیز سے چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اسے عیار جادوگر کی تلاش تھی۔ وہ سب سے پہلے اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک بہت بڑے محل کے قریب پہنچ گیا جس کے باہر بجلیاں سی چمک رہی تھیں، اور ان بجلیوں کے چمکنے سے ایک نام محل کے اوپر بن جاتا تھا: عیار جادوگر۔ عمرو عیار سمجھ گیا کہ یہی عیار جادوگر کا محل ہے۔ چنانچہ وہ محل کے دروازے کی طرف چل پڑا جس کے باہر دو دربان پہرا دے رہے تھے۔ اس سے معلوم تھا کہ وہ عیار جادوگر کے محل میں داخل نہیں ہو سکتا، ضرور اس محل کے گرد جادو کا جال بچھا ہوگا۔ اگر وہ یوں ہی منہ اٹھائے اندر داخل ہو گیا تو پھر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ دروازے کے سامنے لگے ہوئے باغ کی باڑ کی اوٹ میں بیٹھ گیا، اور اس نے چادر سلیمانی اتار کر واپس زنبیل میں رکھ دی، اور پھر ایک جادوگر کا بیس بدل کر وہ باڑ کی اوٹ میں سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا محل کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے پر کھڑے دربانوں نے جب اسے اپنی طرف آتا دیکھا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عیار جادوگر کو فوراً میرے آنے کی اطلاع دو، میں شہنشاہ افراسیاب کا ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ عمرو نے بڑے سخت اور تحکمانہ لہجے میں دربانوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہ جانے یہ اس کے لہجے کا اثر تھا یا شہنشاہ افراسیاب کے نام کا کہ دربان بخلا گئے اور انہوں نے مزید تحقیق کے متعلق سوچا ہی نہیں، اور عمرو سے مخاطب ہو کر کہا:
میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو عیار جادوگر تک پہنچا دیتا ہوں، ایک دربان نے کہا، اور پھر عمرو عیار اس دربان کے پیچھے محل میں داخل ہو گیا۔ کیونکہ وہ اصل دروازے کے راستے اور ان کی مرضی سے محل میں داخل ہوا تھا، اس سے ظاہر ہے کہ اب کوئی جادو اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ دربان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا محل کے مختلف برآمدوں سے گزرتا چلا گیا۔ محل واقعی بہت خوبصورت اور قیمتی قسم کے سامان سے بھرا پڑا تھا۔ جلد ہی دربان ایک کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس نے کچھ پڑھ کر دروازے پر پھونکا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ تشریف لے جائیں، آقا اندر موجود ہیں، دربار نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمرو بے جھجک اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس کے اندر محفل رقص جاری تھی، اور ایک سنہرے تخت پر عیار جادوگر بڑی شان سے لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی عمرو عیار اندر داخل ہوا، ناچنے والی عورتیں رک گئی اور عیار جادوگر بھی چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہو تم؟ اس نے گرجدار لہجے میں کہا۔ مجھے شہنشاہ فراسیاب نے بھیجا ہے، آپ کو ایک خاص پیغام دینا ہے۔ عمرو عیار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا، اور عیار جادوگر نے اس کی بات سنتے ہی زور سے تالی بجائی، اور کمرے میں موجود ناچنے والی عورتیں اور تمام افراد کمرے سے باہر نکل گئے۔ جب کمرہ خالی ہو گیا تو عیار جادوگر عمرو سے مخاطب ہو کر بولا، بتاؤ وہ کیا پیغام ہے جس کے لیے شہنشاہ نے اتنی رازداری برتی ہے اور طلسمی پتلا بھیجنے کی بجائے تمہیں بھیجا ہے؟ عیار جادوگر کا لہجہ کھردار تھا۔ حضور، شہنشاہ فراسیاب نے پیغام دیا ہے کہ عمرو عیار چاہے زک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور وہ ضرور سب سے پہلے تمہاری طرف رجوع کرے گا۔ اسی لیے عمرو عیار سے ہوشیار رہنا، اور جیسے ہی وہ تمہارے پاس آئے اسے فوراً گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دینا۔ عمرو عیار نے بڑے رازدانہ لہجے میں پیغام دیتے ہوئے کہا، بس اتنی سی بات ہے؟ کیا ہوا اگر عمرو عیار وہاں سے نکل بھاگا ہے؟ وہ ہوگا تو کتے کی شکل میں ہی نا، اور ایک حقیر کتا بھلا مجھ جیسے جادوگر کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میں ابھی اپنے غلاموں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ایسے کتے کی تلاش کریں جو اپنی دم پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے امید ہے کہ جلد ہی وہ اسے گردن سے پکڑ کر لے آئیں گے۔ عیار جادوگر نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، مجھے پیاس لگ رہی ہے حضور، کیا کچھ پینے کو مل جائے گا؟ عمرو عیار نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ابھی لو، عیار جادوگر کو بھلا کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ عیار جادوگر نے کہا، اور پھر زور سے تالی بجائی تو ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ شراب لے آؤ، عیار جادوگر نے اسے حکم دیا، اور چند ہی لمحوں بعد وہ شراب کی سراہی اور جام لے کر اندر آ گئی۔ اس نے ایک جام بھر کر عیار جادوگر کے سامنے رکھ دیا، اور دوسرا عمرو عیار کے سامنے۔ پیو، میں اتنی دیر میں اپنے ملازموں کو اس کتے کی تلاش کا حکم دے دوں؟ عیار جادوگر نے عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر اٹھ کر کمرے کی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دیوار میں موجود ایک سوراخ میں منہ ڈال کر اپنے ملازموں کو کتے کی تلاش کا حکم دیا، اور پھر واپس چلا آیا۔ مگر اتنی دیر میں عمرو اپنا کام کر چکا تھا۔ اس نے عیار جادوگر کے جام میں سفوف بے ہوشی ملا دیا تھا۔ تم شراب پیو اور کچھ دیر آرام کرو، عمرو عیار ابھی گرفتار ہو کر آ جائے گا تو تم خود ہی اسے شہنشاہ کے پاس لے جانا۔ عیار جادوگر نے دوبارہ تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا، بہت اچھا حضور، اگر ایسا ہو جائے تو شہنشاہ خوش ہو جائیں گے۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر عیار جادوگر نے اپنے سامنے رکھا ہوا جام اٹھا کر ایک ہی بار حلق میں انڈیل لیا۔ مگر مجھے حیرت ہے کہ شہنشاہ نے اتنی چھوٹی سی بات کے لیے خاص طور پر تمہیں کیوں بھیجا؟ عیار جادوگر نے رومال سے منہ پونچھتے ہوئے کہا، اسی لیے کہ میرا نام عمرو عیار ہے، اور اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عیار جادوگر یہ سن کر حیرت سے اچھل پڑا۔ تم عمرو عیار؟ اس نے شدید حیرت سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، ہاں، میں عمرو عیار ہوں، عیار الزماں، برکے نہ کہاں شعلہ تپاں۔ عمرو نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر اتنے میں عیار جادوگر پر سفوف بے ہوشی اپنا اثر کر چکا تھا، چنانچہ وہ جواب دینے کی بجائے تخت پر ہی ڈھلک گیا، اور عمرو نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈال کر خنجر سلیمانی نکالا، اور پھر لپک کر عیار جادوگر کے سینے میں پیوست کر دیا۔ اس کا خنجر عیار جادوگر کے دل میں گھستا چلا گیا، اور عیار جادوگر کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی، اور عیار جادوگر چند لمحے تڑپنے کے بعد ختم ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی ایک زوردار آندھی چلی، چیخو پکار کی آوازیں بلند ہوئیں، اور پھر ایک فریاد بھری آواز گونجی، آہ، مجھے بے ہوشی کے عالم میں عمرو عیار نے قتل کیا، میرا نام عیار جادوگر تھا۔
یہ آواز سنتے ہی عمر یار نے اپنی کامیابی پر کہکا لگایا اور پھر کمرے میں موجود تمام قیمتی چیزیں اپنی طلسماتی زنبیل میں ٹھونس کر اس نے چادر سلیمانی اوڑھی اور بڑے اطمینان سے محل سے باہر آ گیا۔ عیار جادوگر کے مرنے کے بعد محل کے گرد موجود اس کا جادو بھی ختم ہو گیا تھا، اسی لیے امرو بے فکر ہو کر محل سے باہر آ گیا تھا۔ وہ اپنے پہلے دشمن پر فتح پا چکا تھا اور اب اس کا رخ شہنشاہ افراسیاب کی طرف تھا، اور شہنشاہ افراسیاب کو ختم کر کے وہ ہمیشہ کے لیے طلسم ہوشربا کا چکر ہی ختم کرنا چاہتا تھا۔ مگر اسے خود اس بات کا احساس تھا کہ شہنشاہ افراسیاب کو ختم کرنا بے حد مشکل ہے، مگر پھر بھی وہ قسمت آزمانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو قیامت تک اس کا نام زندہ رہے گا اور وہ فاتح طلسم ہوشربا کہلائے گا۔ یہی سوچتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ادھر شہنشاہ افراسیاب شاہی محل میں عیش و عشرت میں مشغول تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ عمرو یار چاہے زگزگ سے پراسرار طور پر غائب ہو گیا ہے۔ اسے بے حد غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کر چاہے زگزگ کو ختم کرنے کا حکم دے دیا اور تمام طلسم ہوشربا میں احکامات بھیج دیے کہ سب لوگ عمرو یار کو تلاش کریں۔ وہ کتے کے روپ میں ہوگا اور جب بھی ملے اسے پکڑ کر اس کے حضور پیش کیا جائے۔ مگر علی جہاں کہیں عمرو یار تالاب طلسم غائب میں نہ نہا لے، اس طرح وہ اپنے اصلی روپ میں آ جائے گا۔ ایک منہ چڑھاتے مصائب نے موتبانہ لہجے میں کہا، عمرو یار کو کیا معلوم ہے کہ تالاب طلسم غائب کہاں ہے اور اس کی کیا تاثیر ہے؟ اسے تمام عمر معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس تالاب کے پانی کا ایک گھونٹ پیا جائے اور پھر اس میں نہایا جائے۔ اگر عمرو وہاں تک پہنچ بھی گیا تو وہ صرف اس میں ڈبکی لگائے گا اور اس طرح وہ فوراً پکڑا جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر دوبارہ رقص شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اس کا حکم ملتے ہی رقص دوبارہ شروع ہو گیا اور شہنشاہ افراسیاب نے مشروب خاص کے جام پینے شروع کر دیے۔ ابھی رقص انجام تک نہیں پہنچا تھا کہ اچانک زمین سے ایک پتلا نمودار ہوا کہ اس نے بتلایا کہ عیار جادوگر ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی شہنشاہ افراسیاب غصے اور جوش کے مارے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر اتنا زبردست جلال تھا کہ محفل میں موجود ہر شخص خوف کے مارے لرزنے لگا۔ یہ ضرور اسی مردود عمرو عیار کا کام ہوگا، اس نے ہمیں بے حد تنگ کیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور پھر زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے چھت پھٹی اور ایک بوڑھی عورت اس میں سے نمودار ہو کر شہنشاہ افراسیاب کے سامنے بڑے مؤدبانہ انداز میں جھک کر بولی، غلام زادی کو کیسے یاد کیا حضور؟ سامری کی بیٹی تم کس دن کام آؤ گی؟ شہنشاہ افراسیاب نے بڑے تلخ لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا، حضور حکم فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ آپ چاہیں تو آسمان سے سورج اور چاند تارے اتار کر آپ کے حضور پیش کر دوں، آپ چاہیں تو تمام دنیا کو جلا کر راکھ کر دوں۔ سامری کی بیٹی نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، سامری کی بیٹی، عمرو یار ہماری قید سے نکل بھاگا ہے اور اس نے عیار جادوگر کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ وہ ابھی تک ہمارے طلسم ہوشربا کی حدود میں موجود ہے۔ تم اسے گرفتار کر کے قتل کر دو اور اس کا سر ہمارے حضور پیش کرو۔ ہم ہر قیمت پر اس کا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے سامری کی بیٹی کو حکم دیتے ہوئے کہا، جو حکم حضور، میں جلد ہی حضور کی خدمت میں عمرو یار کا سر پیش کر دوں گی۔ سامری کی بیٹی نے ناکام ہونا نہیں سیکھا۔ بوڑھی جادوگرنی نے بڑے اعتماد برے لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے اب تم جا سکتی ہو، ہم خوشخبری سننے کے منتظر رہیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا اور بوڑھی جادوگرنی اڑی اور چھت میں غائب ہو گئی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اطمینان کا سانس لیا۔ سامری کی بیٹی اس کے طلسم کی سب سے بڑی اور سب سے عقلمند جادوگرنی تھی۔ اس کا جادو آج تک ناکام نہیں ہوا تھا، اس لیے اسے پورا یقین تھا کہ سامری کی بیٹی ضرور عمرو یار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ادھر عمرو یار چادر سلیمانی اوڑھے بڑی تیزی سے شاہی محل کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ شہنشاہ افراسیاب کو ختم کرنے کی ترکیبیں بھی سوچتا چلا آ رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس وقت وہ اکیلا ہو اور اس نے جمشیدی لباس اتار رکھا ہو، حالانکہ یہ دونوں باتیں ناممکن تھیں۔ افراسیاب کبھی اکیلا نہیں رہتا، حتیٰ کہ سوتے وقت بھی اس کے کمرے میں بے شمار جادوگر پہرا دیتے رہتے ہیں، اور پھر جمشیدی لباس تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اتارتا تھا۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود عمرو یار اسے ختم کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ مگر ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس کے سامنے شعلوں کی دیوار سی آ گئی ہو اور پھر یہ شعلے اس کے چاروں طرف ناچنے لگیں اور وہ ان شعلوں کے درمیان پھنس کر رہ گیا۔ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر صفوف ابراہیمی نکالا۔ صفوف ابراہیمی کی یہ خاصیت تھی کہ وہ ہر قسم کی آگ کو ختم کر دیتا تھا
اس نے صفوف ابراہیمی ہتھیلی پر رکھ کر اسے اپنے چاروں طرف پھونک دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شعلے غائب ہو گئے اور وہ اطمینان سے پھر آگے بڑھنے لگا۔ مگر دوسرے لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہو۔ اسے اتنی شدید گرمی لگی کہ اس نے فوراً چادر سلیمانی اتار ڈالی اور پھر اسے زنبیل میں ڈال دیا۔ چادر سلیمانی اتارتے ہی اس کے جسم میں بھڑک اٹھنے والی آگ یکدم غائب ہو گئی، مگر ابھی وہ پوری طرح اس معاملے کو سمجھا نہیں تھا کہ اچانک اسے کہکے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو سامنے ایک انتہائی بڑی اور انتہائی بدصورت عورت کھڑی ہنس رہی تھی۔ دیکھا، آخر میں نے تمہیں تلاش کر ہی لیا۔ شعلوں کے حصار نے مجھے بتلا دیا تھا کہ تم یہاں ہو، اور پھر گرمی نے تمہیں ظاہر کر دیا۔ اس بوڑھی عورت نے ہنستے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ عمرو یار نے زنبیل میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، میں سامری کی بیٹی ہوں عمرو یار، اور تمہیں قتل کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تمہاری کوئی چال مجھ پر اثر نہیں کر سکے گی، اور میرا ایک اشارہ تمہاری گردن سے تمہارا سر علادہ کر دے گا۔ مجھ سے بچنا ناممکن ہے، سامری کی بیٹی نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ مگر دوسرے لمحے عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ زنبیل سے باہر نکالا اور جال الیاسی سامری کی بیٹی پر پھینک دیا۔ سامری کی بیٹی جال الیاسی میں پھنس کر رہ گئی۔ عمرو یار نے تیزی سے جال کھینچنا شروع کر دیا، مگر اسی لمحے سامری کی بیٹی نے ایک منتر پڑھ کر عمرو پر پھونک دیا، اور عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ پتھر کا بت بن گیا ہو۔ صرف اس کی آنکھیں دیکھ سکتی تھیں، کان سن سکتے تھے، زبان بول سکتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ حرکت کرنے سے معذور ہو چکا تھا۔ اسے مفلوج کرنے کے بعد سامری کی بیٹی نے جال سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے بے شمار منتر پڑھ کر جال پر پھینکے، مگر جال الیاسی بدستور اس کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ سامری کی بیٹی کا کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کیسا جال ہے؟ میرا کوئی جادو اس پر اثر نہیں کرتا، سامری کی بیٹی نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ جال الیاسی ہے، حضرت الیاس پیغمبر کا جال۔ تم اس جال سے زندگی بھر بھی باہر نہیں نکل سکتی جب تک میں خود تمہیں آزاد نہ کروں، عمرو یار نے جواب دیا۔ اب سامری کی بیٹی کشمکش میں پڑ گئی۔ اگر وہ عمرو یار پر سے اپنا جادو ختم کرتی ہے تو ہو سکتا ہے عمرو یار اسے جال سے نہ نکالے اور کوئی حربہ استعمال کر کے اسے ہلاک کر دے، اور اگر وہ اپنا جادو ختم نہیں کرتی تو خود اس جال سے باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ کوئی ایسی ترکیب سوچ رہی تھی جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، مگر ایسی کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو عمرو یار، اگر مجھے تم اس جال سے نکال دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ سامری کی بیٹی نے آخر تنگ آ کر عمرو یار سے کہا۔ مگر میں تو حرکت بھی نہیں کر سکتا، میں کیسے تمہیں جال سے نکال سکتا ہوں؟ عمرو نے جواب دیا، میں تمہیں آزاد کر دوں گی، مگر تمہیں وعدہ کرنا پڑے گا۔ سامری کی بیٹی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ عمرو نے جواب دیا، نہیں ایسے نہیں، تم اپنی مقدس کتاب کی قسم کھا کر وعدہ کرو۔ سامری کی بیٹی بھی عقل مند تھی، اسی لیے وہ اس سے ایسی قسم لینا چاہتی تھی جس کے بعد عمرو اپنی بات سے مکر نہ سکے، مگر مقابل میں دنیا کا سب سے بڑا عیار تھا۔ وہ بھلا کس طرح یہ قسم اٹھا لیتا؟ اس نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے، میں قسم اٹھا لیتا ہوں، مگر تمہیں بھی جواب میں وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم مجھ پر جادو نہیں کرو گی، اور دوسرا مجھے طلسم ہوشربا کی سرحد سے باہر باخریت پہنچا دو گی۔ عمرو نے بھی اپنی شرطیں پیش کر دیں۔ سامری کی بیٹی کے جال میں پھنسنے کے بعد اس نے افراسیاب کو ختم کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، کیونکہ یہ اس کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں امیر حمزہ کو فاتح طلسم ہوشربا ہونے کی بشارت دی تھی اور تلوار حیدری کا تحفہ بھی دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اب یہ بات امیر حمزہ کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ بھلا عمرو یار کیسے فاتح طلسم ہوشربا بن سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے سامری کی بیٹی کے ذریعے طلسم ہوشربا کی سرحد سے باہر نکل جانا چاہا، ورنہ دوسری صورت میں ظاہر تھا وہ کسی بھی وقت پھنس سکتا تھا، اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر وہ اب پھنسا تو اس کی موت یقینی ہے۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، سامری کی بیٹی نے جال سے نکلنے کے لیے کہا۔ ایسا نہیں، ہاروت ماروت کی قسم کھا کر کہو۔ عمرو نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں، کس طرح جادوگرنی کے وعدے پر اعتبار کر لیتا۔ اس نے قسم ہی ایسی ڈالی تھی کہ اگر سامری کی بیٹی مکرتی تو جل کر راکھ ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، میں ہاروت ماروت کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تم پر جادو نہیں کروں گی اور تمہیں خود طلسم ہوشربا کی سرحد سے باہر چھوڑ آؤں گی۔ سامری کی بیٹی نے کہا، اب تم قسم کھاؤ۔ سامری کی بیٹی نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، میں بھی قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں جال الیاسی سے آزاد کر دوں گا
उमरू ने भी फौरन कसम उठाई और फिर सामरी की बेटी ने कुछ पढ़कर उमरू पर फूंका और उमरू का जिस्म कैद से आज़ाद हो गया। हरकत में आते ही उमरू ने भी सामरी की बेटी को जाल से आज़ाद किया और फिर जाल को अपनी जंबील में डाल लिया और वो अब दोनों आमने सामने खड़े थे। चलो मैं तुम्हें तिलसम होशरबा की सरहद से बाहर छोड़ाऊं, सामरी की बेटी ने उमरू का हाथ पकड़ते हुए कहा और उमरू तैयार हो गया। सामरी की बेटी इसका हाथ पकड़कर देर तक कुछ पढ़ती रही। दूसरे लम्हे आसमान से इसे एक कलीन नीचे आता नजर आया और सामरी की बेटी ने उमरू को इस पर बैठने का इशारा किया। उमरू कलीन पर बैठ गया और सामरी की बेटी भी इसके साथ बैठ गई। इसी लम्हे कलीन हवा में बुलंद हुआ और फिर तेजी से उड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। कलीन पर उड़ते हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक आसमान पर बिजली सी चमकी और फिर बिजली का एक गोला सा कलीन के ऊपर आ गिरा। ये गोला इतना चमकदार था कि इस पर नजरें नहीं टिक रही थीं। सामरी की बेटी ने कुछ पढ़कर गोले पर फूंका तो गोला टुकड़े टुकड़े होकर फट गया। इसमें से एक रुक्का निकला जिस पर लिखा हुआ था, सामरी की बेटी, तुम उमरू को कहाँ ले जा रही हो? इसे गिरफ्तार करके फौरन हमारे हजूर पेश करो और इसकी किसी बात पर एतबार न करना। ये दुनिया का सबसे बड़ा अयार है। अफरास्याब। साफ जाहिर था कि ये रुक्का शहनशाह अफरास्याब ने भेजा था। सामरी की बेटी ने हवा में हाथ लहराया तो फौरन इसके हाथ में एक कागज आ गया और दूसरे हाथ में मोर के पर का बना हुआ कलम। सामरी की बेटी ने कागज पर लिखना शुरू कर दिया। शहनशाह अफरास्याब की खिदमत में इस्लाम के बाद अर्ज हो कि मैंने उमरू को तिलसम होशरबा की सरहद से बाहर छोड़ाने की कसम खाई है और अगर मैंने वो कसम तोड़ दी तो मैं जल कर राख हो जाऊंगी। इसीलिए मैं उमरू को तिलसम होशरबा की सरहद से बाहर छोड़ने जा रही हूँ। मगर मैं शहनशाह को यकीन दिलाती हूँ कि फतह मेरी ही होगी। उमरू कितना ही बड़ा अय्यार हो, मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। सामरी की बेटी। रुक्का लिखकर सामरी की बेटी ने कागज पर फूंक मारी और कागज हवा में छोड़ दिया। दूसरे लम्हे जोर से बिजली कूदी और कागज गायब हो गया। उमरू ने भी रुक्का पढ़ लिया था, मगर वह खामोश इस तरह बैठा रहा जैसे इसने पढ़ा ही ना हो और कलीन तेजी से आगे बढ़ता चला गया। कलीन को उड़ते हुए एक दिन गुजरा था कि एक बहुत बड़ा हाथी नजर आया जिसका सर बहुत बड़ा और बहुत मोटी और लंबी सी सूंड थी। जैसे ही कलीन इसके करीब पहुंचा, हाथी ने सूंड हिलाई और दूसरे लम्हे इनका कलीन इस हाथी की सूंड के करीब आकर रुक गया। सामरी की बेटी, मैं हाथी जादूगर बोल रहा हूँ। तुम उमरू को किसकी इजाजत से ले जा रही हो? एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। दूर हट जाओ हाथी जादूगर, मैं सामरी की बेटी हूँ जिसे कोई नहीं रोक सकता। मैं उमरू को तिलसम होशरबा की सरहद से बाहर पहुंचाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने हारूत मारूत की कसम खाई है। सामरी की बेटी ने भी कड़कदार लहजे में जवाब देते हुए कहा, नहीं, शहनशाह फराज साहब के हुक्म के बगैर मैं उमरो यार को अपनी हदूद से नहीं गुजरने दूंगा क्योंकि ये तिलसम होशरबा का दुश्मन है। अगर तुमने ज़बरदस्ती की तो फिर तुम्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। हाथी जादूगर की खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। हाथी जादूगर, मैंने कहा मान जाओ और मुझे मत रोको, वरना मेरे एक मंत्र से तुम जलकर राख हो जाओगे। मैं सामरी की बेटी हूँ, शहनशाह के बाद दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी। मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस बार सामरी की बेटी ने पहले से भी ज्यादा कड़कदार लहजे में जवाब दिया। मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, मगर शहनशाह का हुक्म जरूरी है। मुझे शहनशाह अफरास्याब का हुक्म दिखा दो, मैं हट जाऊंगा। हाथी जादूगर ने जवाब दिया और उसकी बात सुनकर सामरी की बेटी ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, ऐ शहनशाह तिलसम, मेरी बात सुनो। मैं सामरी की बेटी आपसे मुखातिब हूँ। हाथी जादूगर को हुक्म दे कि वो मेरे रास्ते से हट जाए। अभी इसकी बात खत्म हुई थी कि अचानक फजा में बिजली का कूंदा एक बार फिर लपका और फिर पहले की तरह बिजली का एक गोला कलीन पर आ गिरा। सामरी की बेटी ने इस पर मंत्र पढ़कर फूंका, गोला रेजा रेजा हो गया। इसमें से एक रुक्का निकला। सामरी की बेटी, हमें तुम पर मुकम्मल एतमाद है क्योंकि हम जानते हैं कि तुम बहुत बड़ी जादूगरनी हो और साथ ही साथ बेहद अक्लमंद और अय्यार भी हो। इसीलिए हम तिलसम होशरबा के मुहाफिज जादूगरों को हुक्म देते हैं कि वो सब इस रुक्के को देखते ही सामरी की बेटी के रास्ते से हट जाएं। शहनशाह अफरास्याब। सामरी की बेटी ने मुस्कुराते हुए वो रुक्का हाथी की आंखों के सामने लहराया और बोली, अच्छी तरह देख लो हाथी जादूगर, शहनशाह अफरास्याब ने मेरे मुतल्लक तुम सबको क्या हुक्म दिया है? सामरी की बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सामरी की बेटी, ये मेरा फर्ज था, अब तुम जा सकती हो। हाथी जादूगर की मौतबाना आवाज सुनाई दी और फिर इसने रास्ता छोड़ दिया और कलीन इसके ऊपर से गुजरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। देखा उमरो यार, मुझे कसम पूरी करने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। काश तुम मुझे जाल इलियासी में न जकड़ते और मुझे मजबूरन कसम न उठानी पड़ती।
تو پھر تم دیکھتے کہ میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ سامری کی بیٹی نے امرو سے مخاطب ہو کر کہا، سامری کی بیٹی، گو تم بے حد بڑی ہو، اسی لیے تجربہ کار بھی ہوگی، اور میں مانتا ہوں کہ تم بہت بڑی جادوگرنی ہو، مگر اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارا مقابلہ امرو سے ہے، جو عیاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، اس امرو سے جس کی عیاری سے تمہارا شہنشاہ فراسیاب بھی پناہ مانگتا ہے۔ امرو نے بھی جواب میں کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہو، مگر تم بھی یاد رکھنا کہ اب تک تمہارا مقابلہ چھوٹے موٹے جادوگروں سے پڑتا رہا ہے، اور تم اپنی عیاری سے ان کو ہلاک کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے تھے، مگر اس بار تمہارے مقابلے میں سامری کی بیٹی ہے، میرے مقابلے میں تمہاری کوئی عیاری نہیں چل سکتی، اور یہ بھی میں تمہیں بتلا دوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی، اور اب مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سامری کی بیٹی نے کہا، ٹھیک ہے، بہرحال اب تم مجھے تلسم ہوشربا کی سرحد سے باہر پہنچانے کی قسم کھائی ہے، اسی لیے پہلے مجھے باہر پہنچاؤ، اس کے بعد کبھی پھر میرا تمہارا مقابلہ ہوا تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ امرو فتح یاب ہوتا ہے یا تم۔ امرو نے جواب دیا، اور جادوگرنی زہریلے انداز میں ہنس کر خاموش ہو گئی۔ کلین 5 دن اور 5 راتوں تک مسلسل اڑتا رہا، راستے میں بے شمار تلسم آئے، مگر بوڑھی جادوگرنی کے افراسیاب کا رکا دکھاتے ہی تلسم ختم ہو جاتے، حتیٰ کہ آخر میں ایک شولوں کی ایسی دیوار آ گئی جو آسمان تک چلی گئی تھی۔ یہ تلسم ہوشربا کی آخری حد تھی۔ بوڑھی جادوگرنی نے کلین اپنے اور امرو کے گرد لپیٹ لیا، اور پھر کلین بجلی کی سی تیزی سے شولوں کی دیوار پار کر گیا، اور امرو نے اطمینان کی سانس لی۔ تلسم ہوشربا کی سرحد سے باہر آتے ہی کلین نیچے زمین پر اتر آیا، اور سامری کی بیٹی اور امرو کلین سے نیچے اتر آئے۔ امرو، یار، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، مگر میں تمہیں ہلاک ضرور کروں گی، کیونکہ میں نے افراسیاب سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور تم جانتے ہو کہ ہماری قسم تلسم ہوشربا کی سرحد کے اندر ہوتی ہے۔ تلسم ہوشربا کی حدود سے باہر آ کر ہم قسم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ سامری کی بیٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم بھی سن لو سامری کی بیٹی، میرا نام امرو عیار ہے، اور میں عیار الزما ہوں۔ میں نے قسم تمہیں جال سے باہر نکالنے کی کھائی تھی، جو میں نے بھی پوری کر دی۔ اب میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں جو تمام عمر تمہارے کام آئے گا۔ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے کہہ سکتے ہو، میں شہنشاہ فراسیاب کے بعد سب سے بڑی جادوگرنی ہوں۔ ہاں، البتہ تم مجھے تحفہ ضرور دو، ہو سکتا ہے تمہارا تحفہ مجھے پسند آ جائے اور میں تمہیں تکلیف کے بغیر مار دوں، میں تم پر یہی مہربانی کر سکتی ہوں۔ سامری کی بیٹی نے فاتحانہ لہجے میں کہا، میرے پاس شیشناک کا من ہے، میں اسے تمہیں بطور تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ امرو عیار نے زنبیل میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، اور سامری کی بیٹی چونک کر سیدھی ہو گئی۔ اسے خطرہ تھا کہ امرو عیار کہیں زنبیل سے کوئی خطرناک حربہ نکال کر اس پر پھینک نہ دے، مگر جب امرو نے واقعی زنبیل سے شیشناک کا من جو انڈے کی طرح کا تھا نکالا تو سامری کی بیٹی کو اطمینان ہو گیا۔ شیشناک کا من چونکہ جادوگروں کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے، اسی لیے سامری کی بیٹی کی آنکھوں میں لالچ کی چمک ابھر آئی، اور اس نے اسے لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ امرو عیار نے من اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور سامری کی بیٹی نے خوشی سے من لے کر اسے بغور دیکھنا شروع کر دیا کہ آیا یہ واقعی اصلی من ہے یا نکلی۔ پھر جیسے ہی وہ اسے اپنی آنکھوں کے قریب لے گئی، اچانک وہ انڈا پھٹ گیا، اور اس میں سے دھواں نکلا، اور سامری کی بیٹی اس انڈے سے نکلنے والے دھوئیں کے اثر سے فوراً بے ہوش ہو گئی۔ اسی لمحے امرو عیار نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے خنجر سلیمانی نکالا، اور جھپٹ کر سامری کی بیٹی کے دل میں اتار دیا۔ جیسے ہی خنجر سامری کی بیٹی کے دل میں اترا، اس کے حلق سے گرگراہٹ نکلی، اور دوسرے لمحے اس کا جسم بری طرح سے تڑپنے لگا۔ چند لمحوں تک تڑپنے کے بعد وہ ہلاک ہو گئی، اور اس کے ہلاک ہوتے ہی تیز آندھی آئی، بے پناہ شور و گل مچا، اور پھر روتی ہوئی آواز آئی، آہ، مجھے عیاری اور دھوکے سے امرو عیار نے قتل کیا، میرا نام شرارہ جادوگرنی تھا، میں سامری کی بیٹی تھی۔ امرو عیار نے خنجر زنبیل میں ڈالا، اور پھر کلانچیں بھرتا ہوا سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ اپنی عیاری سے نہ صرف قید سے نکل آیا تھا، بلکہ عیار جادوگر اور تلسم ہوشربا کی سب سے بڑی جادوگرنی شرارہ کو، جو سامری کی بیٹی تھی، کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔